کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کس طرح بچے کی ناکامی میں ایک بہت بڑی وجہ جو ہے اس بچے کی ہیلتھ ایشوز ہیں، ٹھیک ہے، اور ہیلتھ ایشوز کے ہیں لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، اور اس پہ ہم نے کافی ڈیبیٹ کی تھی کہ کیوں ڈاکٹر کے پاس بچے نہیں جاتے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور پھر یہ کہتا ہے رائٹر کہ اگر کالج کے اندر کاؤنسلنگ کا کام ہو، کالج کا ڈاکٹر موجود ہو اور وہ ٹیچر کا اور ڈاکٹر کا آپس میں کوارڈینیشن ہو تو بہت سے کیسز بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس نے شروع کیا، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، آج یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ In the case of poor academic work, the reason for which is not apparent, it is my custom always to ask the student to undergo a thorough physical examination. کہتا ہے کہ میری یہ ایک بڑی ہیبٹ ہے، کیونکہ یہ ایجوکیشن کے شعبے سے ہی ہے۔ کہتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ بچے کا کام اکیڈیمک ورک اس کا مناسب نہیں ہو رہا، بہت اچھا نہیں ہو رہا، اور اس کی کوئی ریزن بھی نظر نہیں آ رہی، یعنی کہ بظاہر ریزن ہوتا ہے نا کہ بچہ محنت نہیں کر رہا، یا بچہ بکس نہیں لے کے آتا، یا کانسنٹریشن نہیں دیتا، اس طرح کی جب کوئی بھی ریزن سامنے نہیں آتی تو کہتا ہے میں کیا کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں کہ اس بچے کو کہتا ہوں کہ کالج کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ٹھیک ہے۔ کالج کے ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور اپنا تھورو فزیکل ایگزامینیشن کروائے۔ It is surprising to find out in how large a percentage of such cases the university physician finds an adequate reason for the difficulty. کہتا ہے اور بڑا حیران کن بات یہ ہے، اس کے نتائج بڑے حیران کن آتے ہیں کہ بہت سے کیسز میں، یعنی کہ بہت زیادہ کیسز اس طرح کے ہیں، لارج پرسنٹیج سے مراد بہت زیادہ کیسز ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ کیسز اس طرح کے ہیں جن کے اندر واقعی کوئی ہیلتھ ایشو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کا فیملی بیک گراؤنڈ کا ایشو ہو، کسی کا سائیکولوجیکل ایشو ایسا ہو جو ٹیچر کو سمجھ نہ آ رہا ہو، یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تعداد میں کیا ہوتا ہے کہ بچوں کا ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں، اور وہ کون سے ہیلتھ ایشوز ہیں وہ بتا رہا ہے۔ ٹیوبرکلوسس، یہ جسے آپ ٹی وی کہتے ہیں، بیڈ ٹونسلس، گلا خراب ہو جانا زیادہ، سلیپنگ سکنس، یعنی کہ بیماری اس کو یہ ہے بچے کو نیند نہیں آتی پراپر، ٹھیک ہے، پور ڈائجیشن، اور اس کا ہاضمہ کا نظام ٹھیک نہیں ہے۔ ویریس فارمز آف مینٹل اینڈ نروس ڈیفیکلٹی ہیو بین براٹ ٹو لائٹ بائی دا ڈاکٹر ڈیورنگ دا پاسٹ فیو منتھس ٹو دا unspeakable relief of the student and enlightenment of the faculty. کہتا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں، پچھلے یعنی کہ چند ایک مہینے میں، جب یہ ایسے وہ لکھ رہا ہوگا اس وقت اس نے جو ریسرچ کیا اس کے اوپر وہ بتا رہا ہے کہ بہت سے ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے جس کے اندر فزیکل ہیلتھ یا مینٹل ہیلتھ ان دونوں میں سے کوئی ایشو تھا، ٹھیک ہے، یا نروس ڈیفیکلٹی تھی کسی کی، یا کسی بچے کا ٹیوبرکلوسس تھا، کسی کو ٹونسلس تھے، کوئی رات کو سو نہیں پاتا تھا، ٹھیک ہے، اس طرح کے ایشوز تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس طرح کے سارے ایشوز نکلے، اور جب ان کو ایریڈیکیٹ کیا گیا، یعنی کہ ان ایشوز کو ختم کیا گیا، بچے کی پراپر میڈیکیشن کی گئی اور بچے صحت یاب ہو گئے، تو اس کے بعد ان کی جو پروگرس تھی وہ بہتر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس سے سیکھا کس کس نے؟ صرف بچے نے نہیں سیکھا، بچے نے یعنی کہ بچہ تو ریلیوڈ ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ تو سکون میں آ گیا، لیکن جو ٹیچرز تھے انہوں نے بہت سیکھا اس بات سے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ سیکھا کہ جب بھی کوئی بچہ صحیح پراپر کام نہ کر رہا ہو تو آپ نے اس کے ریزن فائنڈ آؤٹ کرنے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ بچے کو برانڈ کرنا شروع کر دیں کہ بھئی تم نالائق ہو یا تم ایفرٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ساری بچے کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ انفارمیشن لے لیتے ہیں، یا آپ کالج کے آفس سے اس کے بارے میں انفارمیشن لینے کے لیے بچہ کہاں سے آتا ہے، کیا پرابلمز ہو سکتے ہیں اس بچے کے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس بچے کا فزیکل ایگزامینیشن کروائیں اگر کالج کے ڈاکٹر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس بچے سے پرسنلی آپ بات کریں اور پوچھیں کہ اس کا کیا پرابلم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی ٹیچر اس طرح کی باتیں کرتا ہے، یعنی کہ بچوں کے ساتھ وہ ٹائم سپینڈ کرتا ہے اور یہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ بچے کیا سوچ رہے ہیں اور کیوں یہ محنت نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، تو آخر کار وہ بچے محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ ان پہ تھوڑا سا فوکس کریں۔ اور تقریباً ہر سیشن میں میں تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں ان باتوں کو فالو کروں، کیونکہ یہ جس نے بات کی ہے وہ ایکسپیرینسڈ ایجوکیشنسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایکسپیرینسڈ ایجوکیشنسٹ جو ہوتے ہیں یا ایکسپیرینسڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے تجربے سے سیکھنا چاہیے انسان کو، ٹھیک ہے، اور بہت اچھی باتیں بھی اس میں موجود ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ساری باتیں ٹھیک ہوں، لیکن اکثر باتیں ان میں ٹھیک ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہمارے ایشوز ہیں
ہمارے جو کنٹری میں جو میں نے جو اپنے ارد گرد دیکھا ہے تو اس میں سب سے زیادہ ایشو یہ ہیلتھ کا ایشو نہیں ہوتا. ہمارے سب سے زیادہ ایشو ہوتا ہے جو کمپنی کا, کہ بچے کی جو کمپنی ہے وہ اس کی سائیکولوجیکل اسٹیٹ کو صحیح ڈیولپ نہیں ہونے دے رہی. ٹھیک ہے, بچہ سیریس نہیں ہو رہا. ہمارے یہاں پہ یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ اسٹوڈنٹس کو سیریس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اور وہ سیریس کیوں نہیں ہوتے, اس کی بہت بڑی وجہ تو ان کی کمپنی ہے. ٹھیک ہے, اور کمپنی کی جب میں بات کر رہا ہوں تو صرف دوست یار نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر ان کا سوشل میڈیا بھی ہے, ان کا موبائل فون جو بھی یعنی کہ وہ استعمال کرتے ہیں, جو فیس بک پہ اس طرح سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ اگر اپنے کبھی دوستوں کو اور یہ سارا دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ سیریسنیس کا ایلیمنٹ جو ہے بہت کم ہے. ٹھیک ہے, اور سیریس ٹھیک ہے, ایک مذاق کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے, جوکس اور سارے فن ایکٹیویٹیز یہ سارا کچھ ہونا چاہیے, لیکن جو سیریسنیس میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ سیریسنیس لائف کے ساتھ سیریسنیس. ٹھیک ہے, کہ بچے سیریس ہوں کہ انہوں نے آگے رکھ کے کرنا کیا ہے. ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس ڈونٹ نو واٹ دے آر گوئنگ ٹو ڈو ان فیوچر. ٹھیک ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے آگے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ بس اس لیے کر رہے ہیں کہ سب نے, ان کے خاندان میں ہر بندہ ایف ایس سی کر رہا تھا تو ایف ایس سی کر رہے ہیں, یا ان کے نمبر اپنے علاقے میں سب سے اچھے آ گئے تو سب نے سوچا کہ یہ ڈاکٹر بن جائے گا. ٹھیک ہے, اس لیے وہ میڈیکل میں چلا گیا. کسی نے سوچا کہ وہ انجینئر بن جائے گا. بہت کم بچے ایسے ہیں. ٹھیک ہے, بلکہ بہت کبھی کبھی ایسا بچہ ملتا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے اس نے کیا کرنا ہے, اور اس کے لیے وہ ایفرٹ بھی کر رہا ہوتا ہے, اور اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ گٹس ہیں یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت کم, بہت ریئر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. جو ہوتے ہیں وہ آپ ٹیچرز اپنی زندگی میں ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت فلرش کر رہے ہوتے ہیں, بہت آگے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. یہ بات ہم نے 1-2 لیکچر پہلے بھی کی تھی. آگے چلتے ہیں. Occasionally, one meets an old-fashioned person, like the father who told me a few months ago that, although we had arranged to have his son's tonsils removed without expense, he would not consent to the operation. کہتا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اولڈ فیشنڈ فادرز ہوتے ہیں, وہی بچوں ٹیچرز کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے, اولڈ فیشنڈ فادر سے کیا مراد ہے یہاں پہ, کہتا ہے کہ مجھے, یہ پرانی بات ہے کیونکہ یہ ایسے کافی پرانا ہے, تو کہتا ہے کہ مجھے چند مہینے پہلے ایک باپ میں آ کے, اور اس کے بچے کے ٹونسلز تھے. ٹھیک ہے, گلا خراب ہوتا تھا, ٹونسلز پھول جاتے تھے, تو ہم نے سوچا کہ اس کا آپریشن کروا دیتے ہیں اور کالج کے ایکسپینس سے آپریشن کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کو کوئی خرچہ نہیں آئے گا. تو جب اس کے پیرنٹس سے کانسینٹ لینے کے لیے, کانسینٹ آپ کو پتہ لینی ضروری ہوتی ہے کہ جس کا بچہ ہے اس سے سائن وغیرہ کروانے ہوتے ہیں کہ جی آپ اس کو راضی ہیں یا نہیں ہیں. تو جب یہ بات تک پہنچی تو اس کے باپ نے انکار کر دیا, اس نے کہا نہیں جی میں نے نہیں کروانا. ٹھیک ہے, اور اس کی جو ریزن اس نے دی ہے وہ ہم آگے اب لکھتے ہیں, دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, he asserted that God put those tonsils in his son's throat for some good purpose and that he would not stand for their removal. ٹھیک ہے, اب یہاں میں نے اللہ کا ورڈ ریموو کر دیا, میں نے گاڈ استعمال کیا کیونکہ اوریجنل ایسے کے اندر گاڈ کا لفظ ہی تھا. پچھلے 5-6 سال سے یہ بلکہ 1-2 سال پہلے میرا خیال ہے انہوں نے یہ ورڈ یہاں پہ لکھ دیا, چینج کر دیا, گاڈ کی جگہ پہ اللہ لکھ دیا. ٹھیک ہے, بڑی لاجیکل بات ہے, بڑی سمپلی لاجیکل بات ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک انگریز رائٹر ہے جو کہ غیر مسلم بھی ہے. ٹھیک ہے, اور پتہ نہیں اس کو کسی بھی ریلیجن پہ اعتبار ہے یا بھروسہ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ بندہ کیا کر رہا ہے, وہ اللہ لکھ دے. ایسا پاسبل ہے؟ ایسا بالکل پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا لکھے گا, وہ گاڈ ہی لکھے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم اوریجنل اس کو فالو کرتے ہیں. ایسے یہ جو ایک بڑا ہمارے یہاں پہ ٹرینڈ چلتا ہے نا, بڑا عجیب و غریب سا ٹرینڈ کہ دین کو ہم اس طرح استعمال کرنا شروع کرتے ہیں جس طرح یہاں پہ اگر ہم اس کو اللہ لکھ دیں گے تو بھئی وہ رائٹر جو ہے وہ مسلمان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وہ رائٹر تو مسلمان نہیں ہونے لگا. ٹھیک ہے, تو ہر چیز کو بائی فورس ہم جناب کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات ایسے. اب ادھر ایک بات, اس میں ایک اور بھی نقصان دہ بات بھی ہوگی, یہ اگر اللہ لکھا جائے یہاں پہ تو اس کا ایک نقصان ہے. کیوں؟ کیونکہ رانگ بلیف ہے. یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے وہ بالکل غلط عقیدہ ہے. کسی مسلمان کا تو عقیدہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کہتا ہے, اس نے یہ کہا, میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ اللہ کیوں نہیں آنا چاہیے. کہتا ہے, یہ ہم بعد میں کریں, پہلے اس کا میں ترجمہ کر دوں ذرا. کہتا ہے کہ وہ بچے کے والد نے کہا کہ جناب اگر میرے بچے کے گلے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز پیدا کر دی ہے, بیماری اگر اللہ تعالیٰ نے دی ہے, یا کوئی بھی ٹونسلز ہیں گلے میں, تو بھئی اللہ تعالیٰ نے تو بہتری کے لیے دیے ہوں گے, تو میں یہ ریموو نہیں کرواؤں گا. ٹھیک ہے, اب یہ جہالت ہے. اللہ تعالیٰ نے بیماری ہمارے اندر فٹ نہیں کی, اور اگر کسی کو بیماری ہے بھی تو یہ نہیں مجبور کیا کہ بھئی تم علاج ہی نہ کرواؤ, کیونکہ ہمیں پتہ ہے علاج کروانا تو
سنت ہے، ٹھیک ہے، اور علاج کروانے کا ہمیں کہا بھی گیا ہے۔ اور ایک اور بات ہے جو مسلمان جانتے ہیں اور سارے جو ریلیجیس لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم کسی بھی غلط چیز، کسی بھی بیماری یا کسی بھی پرابلم کا ایٹریبیوشن اللہ کی طرف نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ مصیبت اللہ کی وجہ سے آئی ہے، یہ ہم نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے اللہ کی قدر میں لکھا ہوا تھا اور تقدیر میں، لیکن آداب بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے آداب کے ساتھ کہ اللہ کا ادب کے کرنے کے لیے ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ میرا جو یہ کام خراب ہوا یہ اللہ تعالیٰ نے کیا، کبھی کہتے ہیں ہم نہیں کہتے۔ اچھا ہوتا ہے تو ہم ضرور کہتے ہیں کہ اللہ نے اچھا کام کروا دیا ہمارے سے، ٹھیک ہے، اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ کا رحم حب ہو گیا، ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت ہو، یہ ساری باتیں ہم ضرور کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ نیگیٹو کو ایٹریبیوٹ نہیں کرتے۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا کیا نتیجہ نکلا۔ ایک اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں پہ لینگویج کا پتہ نہیں ہوتا کہ لینگویج انگلش لینگویج ہے کیا۔ جس طرح آپ نے وہ دیکھا ہوگا مسٹر چپس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے، جی مسٹر چپس کی جگہ پہ جی یہ لگا دیں وہ لگا دیں۔ بھائی مقصد آپ کو انگریزی سکھانا ہے، یہاں پہ مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہم نے دین سکھانا ہے۔ اسلامیات کے اندر آپ کر لیں جو کرنا ہے، ٹھیک ہے، اسلامیات کو کمپلسری آپ نے کیا ہوا ہے، 100 نمبر اس کے پاس ہیں، تو اب کیا ضرورت ہے آپ کو کہ ہر سبجیکٹ میں اسلامیات لازمی شامل کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو اور جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی شامل کی جائیں وہ تو ہر بچے کو ویسے ہی پتہ ہے، ٹھیک، کون سا ایسا مسلمان ہے جس کو نہیں پتا۔ اور اگر آپ فرض کریں اس طرح فورس کرنا شروع کر دیں ہر سبجیکٹ کے اندر آپ ایک پورشن جو ہے وہ شریعت کا لے آئیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، تو بھائی آپ نے اگر یہی سب کچھ کرنا ہے تو آپ مدرسے میں جا کے پڑھیں، ٹھیک ہے، ہم شریعت کے خلاف تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے ایک ایٹریبیوٹ کر دیا ایک پورشن، اسلامیت کا ایک پورشن جب رکھ دیا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے ایسے ہی ہر سبجیکٹ کے اندر بچوں کو پریشان کرنے کی، ٹھیک ہے، اور بچے کیا ہوگا تنگ آ جائیں گے کہ یار یہ کیا ہے ہر سبجیکٹ کے اندر یہ، ٹھیک ہے، بچے آپ کو پتہ ہے کس طرح آپ تنگ ہو جاتے ہیں۔ اب فرض کریں ہم کسی اور سبجیکٹ کی مثال لے لیں، آپ مثال لے لیں انگریزی کی مثال لے لیں، ہر سبجیکٹ کے اندر انگریزی کے پورشن آ رہے تو آپ کو کتنے تکلیف ہوگی یار یہ کیا بکواس ہے، ہر سبجیکٹ میں گرامر پڑھنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، آپ تنگ آ جائیں گے نا، ٹھیک ہے۔ تو کورس جو ڈیزائن کیا جاتا ہے وہ اسی نیت سے ڈیزائن کیا جاتا ہے، اسی پوائنٹ آف ویو سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ آپ کو ہر چیز کا ہر جو فیلڈ آف نالج ہے اس کا پورشن ایک 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 پتہ لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو اسلامیت میں پتہ لگ رہی ہے ایک چیز دوبارہ سے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انگلش میں ہم وہ چیز لے کے آئیں جس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ان کا یہ دیکھنا کہ برٹش رائٹرز لکھتے کیسے ہیں، یہ ہمارا پرپز ہے انگلش پڑھانے کا آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ جو ایسیز ہم لے کے آ رہے ہیں تو اس کا پرپز یہ ہے پیچھے کہ برٹش رائٹرز کا پتہ لگے کیسے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پرپز نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو یہاں پہ جنت دین سکھانا، ٹھیک ہے، وہ مورالٹی کی باتیں ہونی چاہیے، وہ ہم مورالٹی کی باتیں کرتے بھی ہیں آپ کو پتہ ہے، تو وہ سارا کچھ موجود ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر رہے، لیکن پوائنٹ جو ہے کہ ہم جب خود ہی اپنی طرف سے ایک رائٹر نے کوئی بات لکھی ہوئی ہے ہم اس کے اندر اپنی طرف سے ایک ورڈ انٹر کر رہے ہیں یہ دکھانے کے لیے ہم بہت بڑے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس نے یہ ورڈ لکھا ہو پتہ نہیں وہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، قرآن مجید بھی کبھی پڑھتا ہے کھول کے کہ نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے۔ تو اکثر تو حالات ہمارے ایسے ہی ہیں کہ ہر بندہ بہت بڑا مسلمان ہے، ٹھیک ہے، وہ جی مسجد گرا دی پتہ نہیں کیا ہو گیا، مسجد گرا دی ایسا ہو گیا ویسا، ٹھیک ہے، نہیں گرانی چاہیے، بہت بری بات ہے، لیکن بندہ پوچھے کہ بھئی یہ جو سارے پوسٹ کر رہے ہیں تم لوگ خود مسجد میں کتنی دفعہ جاتے ہو، ہے نا، آپ جا کے دیکھ لیں، فجر کے ٹائم میں آپ مسجد میں جا کے دیکھ لیں، آپ ظہر کے وقت جا کے دیکھ لیں، عصر کے وقت جا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، رمضان کے علاوہ آپ جب مرضی جا کے دیکھ لیں مسجد میں، آپ کو سامنے سمجھ آ جائے گی کہ مسلمان کتنے جذباتی مسلمان ہیں، کتنا پڑھنے کے نمازیں پڑھنے کے شوقین ہیں، قرآن مجید پڑھنے کے دیوانے ہیں، ہر مسلمان کی جیب میں قرآن مجید ہوتا ہے، کیوں بھائی ہوتا ہے بھول ہی جاتے ہیں لوگ بھی کہ قرآن مجید بھی کوئی چیز ہے۔ تو ہم صرف اس طرح کی جو باتیں ہیں نا جب سب کے سامنے جو لے کے آنا اس میں ہم دین کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہاں پہ میں اس کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ گاڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک نیگیٹو ایٹریبیوٹ گاڈ کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے، گاڈ کے ساتھ کر لیں کیونکہ گاڈ کا مطلب صرف الہ ہوتا ہے، وہ یعنی کہ وہ چھوٹے جی سے بھی آپ گاڈ لکھ سکتے ہیں، اور ویسے اگر کیپٹل جی سے لکھا جائے تو اس کا مطلب وہ اللہ ہی لے رہے ہوتے ہیں ایسے، ٹھیک ہے۔ اچھا کیونکہ کرسچنس جو ہیں وہ اللہ تو نہیں کہیں گے، وہ تو اپنی انگلش میں کہیں گے نا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ چرچ آف انگلینڈ کی کو یہ فالو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ انگلش میں سارا ان کا چیزیں ہیں، اور جن کی لاطینی زبان میں ہے وہ لاطینی کے اندر خدا کا جو بھی نام ہے، ٹھیک ہے، جس طرح یہ خدا جب ہم کہتے ہیں تو خدا جو ہے وہ اس کا گاڈ کا ترجمہ خدا ہے اصل میں، ٹھیک ہے۔ اچھا since the boy was absorbing too much poison to permit proper application to his college work, we had to ask him to go home
اور کیونکہ بچہ جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ زہر اندر جا رہا تھا. اب یہ پوائزن ہی ہوتا ہے نا, یعنی کہ جب کوئی بھی چیز پس پڑ جاتی ہے تو پوائزن ہی ہے, وہ اندر جاتا ہے اور پھر اس کے بعد بچہ بیمار ہونا شروع ہوتا ہے, بخار رہنا شروع ہو جاتا ہے, سر میں درد ہوتی ہے. پتہ ہے آپ کو گلا خراب ہو تو کتنے پرابلمس ہوتے ہیں, بندے کو کچھ بھی ذائقہ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, کسی چیز کا کھایا نہیں جا رہا ہوتا, اور کہتا ہے پھر کیا ہوا, اور ہم نے اس کو جناب کالج کام کر نہیں رہا تھا, we had to ask him to go home, اسے کہا بھی گھر چلے جاؤ. Of course such cases are rare, کہتا ہے اس طرح کے واقعات بہت کم ہوتے ہیں, لیکن کیا چیز ضروری ہے, but it is necessary to keep constantly in mind the simple fact that there is no substitute for health. ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں پختہ کرنے کی ضرورت ہے کہ صحت کے کا نعم البدل کوئی چیز نہیں ہے, صحت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. And that, however, such a man may know, it is not of much value unless he possesses the physical vigor to bring it to bear on the world's problems. کہتے ہیں کہ جب تک فزیکل ویگر نہیں ہوگی, آپ کے اندر انرجی نہیں ہوگی, اسٹرینتھ نہیں ہوگی, تو آپ کے اندر انرجی کہاں سے آئے گی, اور جب انرجی نہیں آئے گی تو آپ ایفرٹ کیسے کریں گے, آپ تو سست ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ جو سستی نوجوانوں میں, آج کل کے نوجوانوں میں سستی ہے, اس کی وجہ کیا پتہ ہے آپ کو؟ سب سے بڑی وجہ اس کی رات کو جاگنا ہے. ٹھیک ہے, آپ لیٹ نائٹ تک آپ جاگتے رہیں گے, آپ کا جو باڈی کو ریسٹ چاہیے وہ ریسٹ نہیں ملا ہوگا, تو کیا ہوگا, دن میں بھی آپ سست رہیں گے. ٹھیک ہے, اور دوسرے نمبر پہ ایکسرسائز نہ کرنا. صبح اٹھ کے آپ ایکسرسائز کریں, اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کا سارا دن آپ کو نیند نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, دوپہر کے بعد تھوڑا بہت, آج کل گرمی ہے تو آپ کو تھوڑا سا ہیٹ کی وجہ سے خنودگی سی آتی ہے دوپہر کے وقت, آپ اس وقت سو جائیں, لیکن ادروائز کیونکہ دن بھی تو لمبا ہوتا ہے نا کافی گرمیوں میں, ادروائز آپ کو نیند نہیں آئے گی پورا دن. ٹھیک ہے, کر کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا. کیونکہ جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ہمارے بلڈ سرکولیشن پراپر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ بیٹھے رہتے ہیں آپ کی بلڈ سرکولیشن رک جاتی ہے, اور جب بلڈ سرکولیشن ہماری رک جاتی ہے وہ کیا ہے, دماغ کو بلڈ بھی نہیں پہنچتا. ٹھیک ہے, اور اگر دماغ کو فرض کرے پہنچ بھی رہا ہے, آپ بہت انٹینسو کام کر رہے ہیں اور آپ کا دماغ کو کام پہنچ بھی رہا ہے, تو آپ کے باقی باڈی پارٹس جو ہیں ان کو نہیں پہنچتا. یہ پیریفریز ان کو ہم کہتے ہیں, یہ جو ہماری ٹانگیں ہیں یا بازو ہیں نا, ان کو پیریفریز کہتے ہیں. تو پیریفریز یعنی کہ باڈی پارٹ جتنا دل سے دور ہوتا جاتا ہے وہ اتنا اس میں بلڈ سرکولیشن کرنا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ بیٹھے رہتے ہیں تو آپ کے پاؤں سن ہونا شروع ہوں گے, سن نہیں ہوں گے کیونکہ آپ ینگ لوگ ہیں, لیکن ہوگا کیا, آہستہ آہستہ آپ کے مسلس کو کام کرنے کی عادت ختم ہو جائے گی اور سستی جو ہے نا وہ آنی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور سست بندہ جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا, نہ کوئی گیم کھیل سکتا ہے, نہ وہ کوئی ایکٹیویٹی انجوائے کر سکتا ہے, نہ وہ پکنک انجوائے کر سکتا ہے, نہ وہ پڑھائی انجوائے کر سکتا ہے, اور نہ ہی وہ دنیا کے مسائل کو حل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, فیس بک پہ لگا رہے گا, وہاں پہ مسائل حل کرتا رہے گا وہ, لیکن ریئل مسائل حل کرنے کے قابل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے جو بچے ہیں, ینگ لوگ ہیں, لیکن وہ بڑے تھکے ہوئے بڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تھکے ہوئے کس سینس میں, ان کے سر میں بھی درد ہوتی ہے, گھر جائے کہتے ہیں آج میں بہت تھک گیا ہوں. ٹھیک ہے, حالانکہ کیا کیا ابھی آپ نے, کیوں تھک گئے ہیں؟ آپ تو اپنی موٹر سائیکل پہ گئے ہیں اور موٹر سائیکل پہ واپس آئے ہیں, تھک کیوں گئے ہیں؟ آپ نے تو بس کا انتظار بھی نہیں کیا, آپ تو پیدل بھی نہیں چلے. ٹھیک ہے, تو یہ سارا کچھ جو سارے کام پرانے زمانے میں ہم سارے, اتنا پرانا زمانہ بھی نہیں جب یہ سب کے پاس بائکس وغیرہ نہیں ہوتی تھی, تو سائیکل پہ آنا جانا یا بس کا انتظار کرنا, یہ سب کچھ ہماری ایکٹیویٹی کا حصہ تھا. اور تھکاوٹ والی کوئی بات جو ہے نا وہ کبھی نہیں کرتے تھے. کبھی تھکاوٹ ہوگی ہے بہت شدید, ہاں ہو بھی جاتی ہے, نہیں کہ بالکل ہوتی نہیں ہے, انسان ہی ہے, تھکاوٹ تو ہوتی ہے, لیکن یہ ڈیلی بیسس پہ تھکاوٹ ہونا, سر میں درد ہونا, یہ سب کچھ جو ہے نا آپ کی باڈی کلاک کو خراب کرنے کی وجہ سے ہے. باڈی کلاک کیا ہوتا ہے, یعنی کہ آپ اپنے نیند کے ٹائم کو آپ ڈسٹرب کرتے ہیں, باڈی کا ایک کلاک ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ کو سارا دن نیند کے جھونکے آتے رہیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے اور ان کے پر فوکس کرنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے, میں اس لیسن پہ زیادہ ٹائم اس لیے لگا رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی ایسوسیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اس کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو فائدہ بھی ہوگا, امپروومنٹ آپ کے اندر پرسنلی امپروومنٹ بھی ہوگی, آپ کی تعلیم کے اوپر بھی اس کا بہت ہی پازیٹیو اثر ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہاں تک اسے ہم رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ منڈے کو اب ہم سٹارٹ کریں گے آگے سے.